قربانی حلال مال سے کرے۔ یہ چھین جھپٹ کے قربانی لا کر کرنے والا گوشت ہے کھا لے، دھوکے سے قربانی لے لے، کسی بیچارے کو چکما دے کے اور چھوڑے جی آپ اتنے پیسے لے باقی پھر میں کر لوں گا اور ساری زندگی نہ دے۔ قربانی کے لیے حلال مال، صحیح طریقہ، اچھا طریقہ اس کی پسند ہے، تمہاری یہ قربانی پسند ہے، آپ جو اچھے طریقے سے، زبردستی نہیں، زور زبردستی کسی ڈیل میں شریعت نے جائز نہیں قرار دی۔ لا يتفرقن الا عن تراض، یہ حکم ہے دنیا کے اندر، جب بھی تم کوئی چیز خریدو یا بیچو رضامندی سے ڈیل ہونی چاہیے۔ زور زبردستی سے ڈیل کر کے اب قربانی لائے گے، ذرا سوچ لیجئے گا کہ یہ قربانی کیسی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کی بات کی ہے، اور نبیوں کو بھی حلال مال کا حکم دیا، اور مومنوں کو بھی۔ ایک بندہ حج پہ بھی جاتا ہے، اگر حلال مال نہیں ہے، پہلا قدم رکھتا کہتا ہے لبیک، آواز آتی ہے آسمان سے لا لبیک ولا سعدیک وحجک غیر معذور، نہ تیری گواہی قبول، نہ سعادت تجھے ملے گی، اور تیرا حج قبول نہیں ہے۔ پہلے قدم پہ ہی جواب مل جاتا۔ حلال مال ہوتا ہے، کہتے ہیں لبیک، آواز آتی ہے لبیک وسعدیک، اور ساتھ ہی خوشخبری ہوتی ہے وحجک مبرور، جاؤ میرے بندے تیرا حج قبول ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی بات بھی سمجھائی ہے، یہ قربانی کرنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب بھی سیکھنے چاہیے کہ کس ادب کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنی۔ کون سے آداب ہیں؟ پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ قربانی خریدتے وقت کیا کریں۔ آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ قربانی اپنے حلال مال سے لینی ہے، قربانی کا جانور وہ لینا ہے جس کا شریعت میں تذکرہ آگا ہے، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین، وہ اونٹ ہے، وہ گائے ہے، وہ بھیڑ بکری ہے، مذکر اور مؤنث، یہ 8 جانوروں میں سے کوئی جانور آپ نے خریدنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی عمر کو دیکھنا ہے، عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اگر اونٹ ہے تو کم از کم اس کی عمر تو 5 سال ہونی چاہیے، اور 5 سال میں عموماً وہ دوندہ ہو جاتا ہے۔ گائے مذکر مؤنث ہے تو کم از کم 2 سال تو ہونی چاہیے، بعض علاقوں میں 2 سال کی گائے دوندی ہو جاتی ہے۔ اس طرح بکری مذکر مؤنث ہے تو کبھی بھی دوندے کے بغیر وہ قربانی لگے گی نہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھیڑ ہے یا دمبا ہے، اگر اس کی 1 سال عمر ہوگی ہے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت نے اس کا وزن بتایا ہے، لا تذبحوا الا مسن، جانور وہ کرو جو دوندہ ہو، اور دوسری روایت میں آتا ہے سنیا فصاعدا، دوندہ یا اس سے زیادہ، وہ چوگا اور چھگا بھی ہو سکتا ہے۔ الا ان يعثر علیکم، اگر مشقت نہیں مل رہا تو فتذبحوا جزعة من الضأن، تو پھر آپ جزا بھی کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جزا اونٹ اور گائے اور بھیڑ کو بھی شامل ہے، اور بعض نے صرف دمبے اور بھیڑ کو ہی اور چھترے کو ہی سمجھا ہے۔ اس لیے 1 سال کا اعلان آپ نے دوبارہ کروا دیا، فرمایا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، جس طرح دوندہ لگ جاتا ہے 1 سال کا چھترا اور بھیڑ بھی اس کو قربان آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا چوتھا ادب بھی یاد رکھنا ہے، یہ جتنے جانور آپ نے اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث اور بھیڑ بکری مذکر مؤنث خریدنی ہے، 4 عیبوں سے وہ قربانی پاک ہونی چاہیے۔ ایسا لنگڑا جانور نہ لیجئے گا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا بیمار جانور نہ لیجئے گا جس کی بیماری واضح ہو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو،
اس کا مطلب ہے نبینی جانور تو کرنا ہی نہیں. اگر کانا پن واضح ہے تو وہ نہیں ہوگا تو نبینا کیسے ہو؟ اور ایسا جانور جس کے دماغ ہی نہیں ہے، اس کو چلاؤ دائیں اور وہ بائیں چلتا ہے. یہ 4 قسم کے عیب اگر ہوں تو جتنا بھی مہنگا جانور ہے، جتنا بھی خوبصورت جانور ہے، میرے بھائی وہ قربانی پہ نہیں لگے گا. وہ آپ کی پسند ہے، گوشت کھا لیں. یہ چوتھا ادب ہے. راوی کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بعض کا معمولی سا کان جو ہے اور سینگ کو کچھ ہوتا ہے تو صحابی کہتے ہیں ما کرہت فدعہ ولا تحرمہ علی احد. یہ چھوٹی سی معمولی سی بات کو تم نہیں پسند کرتے، تم نہ کرنا، لوگوں پہ حرام نہ کرنا. تو ان 4 چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے.